السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 321۔ ابو زحیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے گزرنے والا یہ جانتا ہو کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو آگے سے گزرنے کے بجائے وہاں 40 تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ 40 دن کہے یا مہینے یا سال۔ حدیث نمبر 322۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بستر پر چوڑائی کے بل سوئی رہتی، اور جب آپ وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے جگا لیتے، میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ حدیث نمبر 323۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ رضی اللہ کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے، جو آپ کی لخت جگر زینب رضی اللہ اور ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس کی بیٹی تھی۔ جب سجدہ کرتے تو اسے اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ حدیث نمبر 324۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث 178 گزر چکی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے لیے بددعا کا ذکر ہے۔ جس دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اونٹنی کی اوزری بچہ دانی ڈال دی تو فاطمہ رضی اللہ نے اسے آپ سے ہٹایا تھا۔ اس روایت کے آخر میں یہ بھی ذکر ہے، پھر ان کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنویں والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 325۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کے پاس گئے اور ان سے ایک دن جب وہ عراق میں تھے نماز میں کچھ دیر ہو گئی تو ابو مسعود رضی اللہ نے ان سے کہا، اے مغیرہ رضی اللہ، تم نے یہ کیا کیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ پڑھی، پھر دوسری نماز کا وقت ہوا تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر تیسری نماز کے وقت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، پھر چوتھی نماز کا وقت ہوا تو پھر بھی دونوں نے اکٹھے نماز ادا کی، پھر پانچویں نماز کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا تھا۔ حدیث نمبر 326۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم عمر رضی اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کس کو کتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے؟ میں نے کہا، مجھے ٹھیک اسی طرح یاد ہے جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا، بے شک تم ہی اس قسم کی بات کرنے کے بارے میں ہمت کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ انسان کا وہ فتنہ جو اس کے گھر بار، مال و اولاد اور اس کے پڑوسیوں میں ہوتا ہے، اسے تو نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا ہی مٹا دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتا، بلکہ وہ فتنہ جو سمندر کے موج مارنے کی طرح ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ نے کہا، اے مومنوں کے امیر، اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اور آپ کے بیچ ایک بند دروازہ ہے، یہ دروازہ آڑ کیے ہوئے ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ نے کہا، وہ توڑا جائے گا۔ اس پر عمر رضی اللہ کہنے لگے، تو پھر کبھی بند نہ ہوگا؟ جب حذیفہ رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا عمر رضی اللہ دروازے کو جانتے تھے، انہوں نے کہا،
ہاں جیسے آنے والے دن سے پہلے رات آتی ہے، میں نے ان سے ایسی حدیث بیان کی ہے جو معمہ نہیں ہے۔ حذیفہ رضی اللہ سے دروازے کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ دروازہ خود عمر رضی اللہ تھے۔ حدیث نمبر 327 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے اپنا جرم بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دن کے دونوں کناروں اور رات گئے نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ میرے ہی لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ میری تمام امت کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 328 ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ حکم میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہے جس نے اس پر عمل کیا۔ حدیث نمبر 327 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ نے پوچھا، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کی فرما برداری۔ ابن مسعود نے پوچھا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے اسی قدر بیان فرمایا، اگر میں اور پوچھتا تو زیادہ بیان فرماتے۔ حدیث نمبر 330 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 بار نہاتا ہو تو کیا تم کہہ سکتے ہو کہ پھر بھی کچھ میل کچیل باقی رہیں گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا، ایسا کرنا کچھ بھی میل کچیل نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔